بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ظہور امام سے پہلے روایات اور احادیث میں ہے کہ امام کے آنے سے پہلے دجال آئے گا۔ آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ اچھا یہ دجال کیسا ہوگا؟ تو نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس دجال کی دو آنکھیں نہیں ہوں گی، ایک آنکھ ہوگی۔ اب کئی مومنین فون کرتے ہیں، سوال کرتے مولانا اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سنا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہے۔ میں نے کہا اگر ایک آنکھ والا بچہ پیدا بھی ہو جائے وہ ایب نارمل ہوگا، وہ دنیا پہ حکومت کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے اس دنیا پر حکومت کے لیے جسمانی طور پر فٹ ہونا ضروری ہے۔ تو مولانا پھر یہ کیوں کہا گیا کہ دجال کی اہم ترین نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہوگی؟ ایک آنکھ ہوگی۔ ہمارا شروع سے یہ مسئلہ رہا ہے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ہم ہیں لفظ پرست۔ کبھی بھی ہم تصورات میں نہ جانے کی کوشش کی ہے نہ جانا چاہتے ہیں۔ مثلا تعارف ہوتا ہے کہ بھائی علامہ عارف کاظمی آپ کے سامنے خطاب کریں گے، ہمیں آج تک علامہ کا ہی نہیں پتا۔ ہاں چھوٹے سے چھوٹا ذاکر بھی ہو، مولوی بھی ہو، ہم اس کو لقب دیتے ہیں علامہ، کیونکہ ہم نے صرف الفاظ کو لیا، الفاظ کے مفاہیم کو نہیں لیا۔ کئی سال میں کہہ چکا کہ علامہ اسے کہا جاتا ہے جس نے کم از کم 100 کتابیں لکھی ہوں۔ میں نے تو 5 کتابچے بھی نہیں لکھے، لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف الفاظ ہیں، الفاظ کے مفاہیم نہیں ہیں۔ دیکھیے یہی لفظ ہے، اگر مفہوم بدل جائے تو کوئی شیعہ ہے، اگر مفہوم بدل جائے تو کوئی سنی بن جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے مولا، شیعوں کے یہاں مفہوم الگ ہے، علی کو امام بنا لیا۔ اہل سنت کے یہاں مفہوم الگ ہے، انہوں نے دوست بنا لیا۔ تو آپ سمجھ تو پا رہے ہیں کہ لفظ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ بھائی ایک لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے، شیعہ بھی کہتا ہے، سنی بھی کہتا ہے، وہ جو آپ کو کافر کہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کہوں کہ حسین کے لشکر میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی وہاں پر بھی یہی کہا جا رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جب قاسم جیسا جوان نماز پڑھے تو وہ بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، علی اکبر جیسا جوان نماز پڑھے تو وہ بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے مد مقابل لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے، اور شمر بھی یہی جملے کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ بھی دعائے ہدایت مانگ رہا ہے، اور بھی دعائے ہدایت مانگ رہے ہیں، ابن سعد بھی دعائے ہدایت مانگ رہے ہیں، حسین جب نماز پڑھے تو وہ بھی دعائے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آتا پروردگارا، اس نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور نے بھی اہدنا الصراط المستقیم کہا، ابن سعد نے بھی اہدنا الصراط المستقیم کہا۔ پروردگارا جملے تو وہی تھے، لیکن جب شمر نے اہدنا الصراط المستقیم کہا شمر قاتل حسین بنا، جب ہور نے اہدنا الصراط المستقیم کہا ہور ناصر حسین بنا۔ ارے ایک ہی جملہ ہے، ایک کو نصرت بنا جا رہی ہے، ایک قاتل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرق یہ ہے جب شمر اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا تھا شمر صرف ذکر کر رہا تھا، لیکن اور جب اہدنا الصراط المستقیم کر رہا تھا وہ ذکر بھی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ فکر بھی کر رہا تھا۔ اصل ہدایت اسے ملتی ہے جو الفاظ میں فکر کرے۔ ہم ہیں ذکری شیعہ، ذکری سنی، ذکری شیعہ کہ بیٹھ جاؤ امام بارگاہ میں دن رات حسین حسین کرتے رہو۔ ذکر سے کچھ نہیں ملتا جب تک فکر نہ ہو۔ خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ، تسبیح اٹھاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو، اس اللہ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک اللہ کی فکر نہ ملے۔ یہ آج جنگ فکر ہے، یہ شیعہ سنی کا جھگڑا فکر کا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے دین اسلام کو رٹا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں۔ تو جنگ ہے لفظوں کی۔ تو سن لیا کہ دجال آئے گا، دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اور اسی انتظار میں شیعہ بیٹھ گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا ایک آنکھ والا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اسی فکر میں بیٹھتے ہوئے اس نے زندگی گزار دی، اور جب مر جائے گا اور ملک الموت کہے گا کیا دجال سے ملے؟ کہے گا نہیں میں تو انتظار میں تھا۔ کہے گا ارے وہ تو آ بھی چکا، تو اس کا سپاہی بھی بنا ہوا تھا۔
اسی کی زندگی اور طور و طریقوں پہ زندگی گزار رہا تھا. تو مولا اس دجال سے مطلب کیا ہے؟ دجال سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک آنکھ والا ہوگا. فرمایا مومن کے پاس 2 آنکھیں ہیں، دجال کے پاس ایک آنکھ ہے. یہ جسمانی آنکھ کی بات نہیں ہو رہی. کون سی آنکھ ہے؟ فرمایا دجال کے پاس صرف معاش کی آنکھ ہوگی. کس کی آنکھ؟ معاش کی آنکھ. اور ہمارے چاہنے والے کے پاس 2 آنکھیں ہوں گی. معاش کی آنکھ بھی ہوگی، معاد کی آنکھ بھی ہوگی. معاش کی آنکھ بھی، معاد کی. اچھا یہ معاش کیا ہے؟ فرمایا یہ جو دجال ہے یہ اپنی زندگی میں جتنے بھی فیصلے کرے گا یہ صرف معاش کے لیے کرے گا. یہ اپنے فیصلوں میں معاد کو نہیں رکھے گا. معاد یعنی قیامت کو نہیں رکھے گا. معاد یعنی قبر کو تصور میں نہیں رکھے گا. یہ فیصلہ جب بھی کرے گا اپنے معاش کو رکھے گا. زندہ مثال دوں، امریکہ $5 ارب کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچتا ہے، اور فخر سے ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے اسلحہ بیچا اور اس اسلحے کے بیچنے سے میرا کیا مضبوط ہوا؟ معاش. کوئی ٹرمپ سے پوچھے کہ تمہارا اسلحہ استعمال کہاں پہ ہوگا؟ اس اسلحے سے بچے مریں گے، اس اسلحے سے خواتین مریں گی. وہ کہتا ہے میرا معاد سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے صرف اپنا معاش بچانا ہے، مجھے صرف اپنے ملک کے جوانوں کا معاش بچانا ہے. اب اسلحہ کوئی بھی خریدے میرا لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میں صرف معاش کو بچانے آیا ہوں. تو جنگ اہل بیت یہی تھی. یزید سے جنگ کیا تھی؟ ایک طرف لشکر حسین آئے جو معاد کا سوچ رہا ہے، ایک طرف لشکر یزید ہے جو معاش کا سوچ رہا ہے. ارے شمر شمر کیوں بنا؟ معاش کی وجہ سے. ہور کیوں بنا؟ معاد کی وجہ سے. اگر اور قیامت کا نہ سوچتا، اگر اور میدان برزخ کا نہ سوچتا، اگر اور اپنی قبر کا نہ سوچتا، کبھی اور نہ بنتا. اگر اور صرف معاش کو ذہن میں رکھتا، یعنی صرف مال کو ذہن میں رکھتا، صرف حکومت کو ذہن میں رکھتا، صرف اس بدن کو بچانے کو ذہن میں رکھتا، تو کبھی بھی اور حسین کے لشکر میں نہ جاتا. لیکن ابن سعد کیوں بنا؟ کیونکہ اس کی زندگی میں جو فیصلہ تھا وہ صرف معاش کو بچانے کا فیصلہ تھا. اب یہی آپ کے ملک کا حال ہے کہ آپ کا وزیر اعظم ہر کمینے سے کمینے شخص کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے $2 ارب مل جائیں، میں ظالم سے ظالم حکمران کا ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیا قیامت مضبوط ہوگی؟ کیا قبر مضبوط ہوگی؟ نہیں، مجھے اپنے ملک کا معاش مضبوط کرنا ہے. پہلی چیز کہ دجال آ چکا ہے، انتظار نہیں کریے. فرمایا دجال کی پہلی نشانی وہ صرف ایک آنکھ رکھے گا، کبھی بھی قیامت کا نہیں سوچے گا، صرف معاش کا سوچے گا. دوسرا، دجال کہے گا اگر میری بات نہیں سنو گے تو میں تمہاری روزی روٹی کو بند کر دوں گا. اس کو آج کی لینگویج میں کہیں کہ آج دھمکی کیا دی جاتی ہے کہ اے ممالک اگر ہماری باتوں کو نہیں سنو گے تو ہم تمہارے اوپر فائنینشیل سینکشن لگائیں گے. یہ فائنینشیل سینکشن آپ کی روزی اور روٹی کو بند کرنے کا نام ہے. وہ ممالک جو ان کی باتیں نہیں سنتے وہ کن مشکلات میں ہیں؟ سب سر فہرست ایران ہے. کتنے فائنینشیل پرابلمز ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ علی کے اصولوں پہ قائم ہیں.